آیت نمبر 137 137 آیت نمبر سورہ 4 کی، سورہ نساء کی. ان الذین آمنوا ثم کفروا، جو ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے، کفر کیا، مرتد ہو گئے نا. ابھی اتنا ہی پارٹ دیکھیں، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، وہی جسے مرتد کہتے وہ ہو گئے، ایمان سے نکل گئے. ثم آمنوا، پھر ایمان لائے وہ، ثم کفروا، پھر مرتد ہوئے. یہ دوسرا ثم آمنوا تو ہوگا ہی، نمبر ہی نہیں آئے گا. اگر قانون یہ ہوگا جہاں پر ہاتھ میں پاور ہوگی اور اسٹیٹ کا ایمان لائے تھے کفر میں چلے گئے، پکڑو گردن اڑا دو، تو یہ دوبارہ ایمان لانا توبہ کرنے کا تو ایشو ہی نہیں بچے گا. پھر ایمان لائے پھر کفر میں گئے، یہ اب ڈبل مرتد. ثم ازدادوا کفرا، اس کے بعد پھر کفر میں ہی رہے باقی. اگر پھر ایمان لاتے تو پھر ایمان قبول کیا جاتا، لیکن پھر اس کے بعد کفر میں وہ بڑھتے چلے گئے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ مغفرت نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا تم گردن اڑا دینا، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ایک بار ایمان لائے کفر میں چلے گئے، پھر ایمان لے آئے پھر کفر میں چلے گئے. یہ تو بہت اچھے طریقے سے ایمان کو جانتے ہوں گے نا، جب دوسری بار بھی ایمان لائے تھے تو ایسے ہی نہیں آگے ہوں گے، خوب سوچ سمجھ کر آئے ہوں گے. جو پھر گئے کفر کے اندر اور پھر واپس پھر دوبارہ توبہ اگلی مرتبہ کرنے کے بجائے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا. یہ معاملہ اللہ کا ہے، انسانوں کو نہیں کہا کہ تمہیں کوگنیزنس لینا ہوگا. پھر ولا یہدیہم سبیلا، اور اللہ کا قانون راستہ کیا دکھائے گا؟ تو جانتے تھے راستہ، پھر ان کی کیا رہنمائی کرے گا؟ اور ذرا سا یہی بات، ذرا اور کتنے عجیب الفاظ ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 386 کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت دے دے، کیسے گائیڈنس دے. یعنی یہ بات کہتے جیسے کسی کے ہاتھ بند گئے ہوں کہ بھئی بتاؤ کیا کروں تمہارے ساتھ، کیسے رعایت کروں. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اپنا ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے، تو پھر ان کو ہدایت کیسے دے کوئی؟ اور ایسے ایمان نہیں تھا. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ایمان بھی ایسا تھا کہ وہ شہادت دیتے تھے رسول کے حق ہونے کی. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، سب دلیلیں روشن ان کے سامنے بھی کلیئر بھی تھی، پھر گئے کفر کے اندر. تو اب ہدایت دینے کیسے، یعنی گائیڈنس کیا دینے؟ گائیڈنس تو ہے تھی نا ان کے پاس، راستہ معلوم تھا، اسے چھوڑ کر غلط راستے پر گئے. خوب کلیئر تھا راستہ. جہاں کوئی دو راہ آ رہا ہے اور ایک خطرناک راستہ ہے، وہاں ایک گائیڈنس ہے کہ یہ بہت خطرہ ہے ادھر، تو معلوم تھا خطرہ ہے، پھر چلے گئے جان کر. تو جو جسے معلوم تھا خطرہ ہے جان کر چلے گئے، انہیں کوئی راستہ کیا بتایا؟ راستہ تو بتایا جا چکا، جانتے تھے، جاننے کے بعد گئے نا. تو کہا کیسے، ان کو کیا ہدایت دیں؟ اللہ کا کام ہاتھ پکڑ کے چلانا نہیں ہے، ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ مارگدرشن. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے حد کو کراس کر جانے والے، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھنے والوں کو اللہ کا قانون راستہ نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں کرتا. پہلے تھی ہدایت ان کے پاس، انہیں معلوم تھا، اور پھر جان کر انہوں نے اختیار کیا، تو اب دوبارہ راستہ کیا بتانا ہے؟ اللہ کیسے ہدایت دے؟ طریقہ کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور دنیا کے انسانوں کی لعنت. لعنت کیا ہے؟ کوئی گالی نہیں ہے، یعنی یہاں آپ کی زبان میں بولا جاتا ہے کہ یہ اللہ لعنت کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے اللہ. اس طرح کی باتیں سنی میں نے. لعنت برکت کا الٹا ہے، بے برکتی. یہ برکت کا ریورس ہے لعنت. تو پھر اللہ کی طرف سے برکتیں اٹھ جائیں گی. برکت یہاں جس میں جانے کے بعد پراسپر تم کرو، غلط راستے پہ جا رہے ہو، کہاں سے پراسپر کرو گے؟ اور جان کر جا رہے ہو، معلوم ہونے کے بعد جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا؟ برکت ہٹنے کے بعد لعنت ہوگی، بے برکتی ہوگی. ملائکہ لعنت بھیجیں گے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی گالیاں دے رہے ہیں اوپر سے بیٹھے بول رہے لعنت لعنت. وہ جن فورسز کے ذریعے اللہ یہاں پر دنیا کا نظام جو ہے سارا اللہ کے قانون میں چلتا ہے، وہ وہاں پر ان سب ڈپارٹمنٹس میں بے برکتی شروع ہو جائے گی. یہ ملائکہ کی لعنت ہے. والناس اجمعین، دنیا کے انسانوں کی مثالیں آتی رہتی ہیں سامنے. وسیم رضوی کا انجام معلوم نہیں؟ معلوم سب کو، شاید ہوگا زیادہ تر کو معلوم.
خوب جان بوجھ کر انہوں نے طرح طرح کے مطلب ہر جگہ پر مخالفت کی کوشش کی. نہیں، ایک آدمی اگر کسی اور فلسفی سے متاثر ہے تو بتائے کہ ہاں اس میں میں نے کمیاں پائیں، میں نے اسے اختیار کر لیا، اسے رائٹ ہے کرنا ہے. لیکن پورا زور چھینٹا کسنے کا، برا کہنے کا، گالیاں دینے کا، بدنام کرنے کا، وہ لگانے کا، وہ دن رات کرتے چلے گئے ایسے کہ جیسے دشمن کوئی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اب میں ہندو ہو گیا. ہندو ہوئے تو پہلے جو تھے وہ کسی ایک کاسٹ میں تھے، اس کے بعد پھر وہ اب کسی دوسرے کاسٹ میں چلے گئے. بات پرابلم یہ کہ کس کاسٹ میں جائیں، پتہ نہیں وہ تیاگی پہلے تھے اب کچھ اور ہوئے، یا اب تیاگی ہوئے پہلے کچھ اور تھے. لیکن پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پر کسی جگہ قدر نہیں ہے ان کی، لعنت ہے سب جگہ. یہاں سے تو گئے، وہاں پر کسی جگہ قدر نہیں. اچھا کن کی قدر ہے؟ مثلا وہ لوگ جو ایکس مسلم کہلاتے ہیں، جو گئے یہاں سے، لوگ ایمانداری سے پورے اپنے سمجھ کر گئے اگر کوئی، تو وہ پھر چھچوری حرکتیں تو نہیں کریں گے نا. کچھ وزن ہوگا، بتائیں گے لوگوں کو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. لیکن اگر یہ لمٹس اگر کراس ہوگی کہ اس انداز کی بات ہوگی، تو پھر وہاں بھی یہ ہے کہ اپریشیشن ان کو کسی کلاس کا اس وقت تک ملتا ہے جب تک وہ یہ دیکھیں، یعنی کوئی ایک بڑا حصہ یہاں پر ایسا ہے کہ جو ہندوستان میں اب بن گیا ہے ایسا کھل کر کہ ہر چیز انہیں جو ہے وہ مسلمانوں کی مخالفت کرنی ہے. تو جب تک ان کی سپورٹ وہ سپورٹ کر رہے ہیں، جب تک ان کا مقصد حل ہو رہا ہے، اس وقت تک وہ اوکے کہہ رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں. اور جب ان کی کہیں نیوٹریلٹی آ جائے کسی جگہ، غیر جانبداری کہ بھئی اسلام تھوڑی ہر جگہ پہ گڑبڑ ہے، تو پھر اس کے بعد پھر دیکھیے کہ کیا حشر ہوگا، یعنی پاپولیرٹی میں یا باقی دوسری چیزوں کے اندر. پھر اب پرسنل لائف کے بارے میں ہمیں اور سب نہیں معلوم کہ کیا کیا پوزیشن بنتی ہے. ہاں یہاں سے تو ٹھیک ہے، یہ لوگ جان کے دشمن ہو گئے مسلمان، اکثریت نہیں ہونا چاہیے، انہیں رائٹ نہیں ہے کہ یہ جان کے دشمن ہو جائے. ایسے ہی بنا ہوا ہے، ایسے ہی سمجھا ہوا ہے لوگوں نے، ہوئے. لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوا کہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے، کوئی تمغے دیے جا رہے ہیں. صرف استعمال کرنے کی حد تک کہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جو اگر یہ ہو کہ نہیں استعمال نہیں ہو رہے تو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. یہ اب نہیں یہ سلسلہ، یہ تو اس وقت یہ آ گیا، یہ دور جو میڈیا کا ہے، اس سے پہلے سے یہ سلسلہ ایسے ہی چلا آ رہا ہے. میں جانتا ہوں چند کیسز کو پرانے کہ انہیں کوئی ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہو اور یہاں کی بڑی ان کو نعمتیں دنیا کی مل گئی ہوں، ان لوگوں سے بڑی سپورٹ مل گئی ہو. جس سماج میں وہ گئے تھے ایسا نہیں ہوا. حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، میں کم از کم 2 لوگوں کو جانتا ہوں. وہ پرانی بات ہے، یہ تو وہ اس میں بھی نہیں آتے، یہ میڈیا پر یہ سب اپنے آپ کو ایکس مسلم میں نہیں کہتے. سوبر سنجیدہ لوگ بھی ہیں. بہرحال خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اسی حالت میں رہیں گے، یہ عذاب میں تخفیف یا ہلکا نہیں ہوگا ان کا، اور ان کو کسی طرح کی مہلت نہیں ملے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے اس کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں. یعنی یہ گنجائش ہمیشہ ہے توبہ کی. تو پھر قتل کیسے ہو جائے گی سزا، جب ہر وقت ہر اسٹیج کے اوپر گنجائش کا بہت دور تک نکل جانے کے بعد بھی گنجائش ہے کہ واپس آ جاؤ سمجھ کر، لوگوں کے پریشر میں نہیں. تو سوائے وہ اس لیے کہ لوگوں کے پریشر میں کسی دین پر رہنا، سماج کی وجہ سے کسی مذہب کے اندر رہنا، ماں باپ کی وجہ سے کسی مذہب، اسلام میں تو قابل قبول ہی نہیں ہے. یعنی اوریجنل مسلمان بھی ان کا اسلام قابل قبول اسلام میں نہیں ہے جب تک انہوں نے سمجھا نہیں ہے اسے. صرف اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے مسلم نہیں ہو سکتے.